السلام علیکم خواتین و حضرات، تنویر مفتی من کی دنیا کے ساتھ۔ جب میں نیا نیا سویڈن آیا، نیا نیا سے شروع کے سالوں میں، اور میں نے یہاں ایک سائیکیٹرک ریسیپشن یا وارڈ میں کام شروع کیا، اس وقت کی بات ہے کہ وہ کولیگس وغیرہ ملتے جلتے رہتے ہیں، بعض دفعہ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میری ایک اس وقت کولیگ، سویڈش کولیگ تھی، سائیکالوجسٹ، سائیکو تھراپسٹ تھی۔ تو جو اسٹاف میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اس میں کچھ مسائل چل رہے تھے، جو وہاں کی اس وقت کی چیف تھی اس سے کچھ اور ویوز تھے، کچھ لوگوں کے اور ویوز تھے۔ تو وہ جو میری کولیگ تھی وہ کئی بار وہ میرے کمرے میں آ کے تو باتیں کرتی تھی کہ یہ دیکھو، یہ جو ہماری جو چیف ہے یہ فیصلہ کر رہی ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ مطلب وہ ویوز جو ہے میرے ساتھ وہ اس کا ڈسکس، اور وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، میں اس سے یہ جو چیف جو کر رہی ہے میں اس سے مطمئن نہیں۔ کئی بار ہوا، لیکن اس کے بعد میں نے یہ نوٹ کیا، اکثر میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب وہ میرے ساتھ وہ بات بوت کر کے تو اس کے بعد سٹاف روم میں وہ جا کے تو اسی وہ چیف کے ساتھ بیٹھی خوشگپیاں بھی مار رہی ہوتی تھی، کافی بھی پی رہی ہوتی تھی۔ تو میں نے اپنے سٹائل سے جو اکثر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے یا ہوتا تھا، شاید اب نہ ہوتا ہو، تو میں نے سوچنا پڑا، یہ دیکھو یہ کس قسم کی ہے یہ عورت ہے، وہاں آ کے کمرے میں آ کے تو یہ مطلب کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اس بات پہ اختلاف رکھتی ہوں، اس کی یہ پالیسی مطلب بلا 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 جو بھی ہے، یہاں آ کے وہ اس سے خوشگپیاں مار رہی ہے، کافی پی رہی ہے۔ تو میں نے جب وہ کئی بار نوٹ کیا، میں کہا یار یہ دیکھو یہ کیا ایسے کیا مطلب ہے۔ تو میں نے ایک دن کچھ ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا، اسی کولیگ سے، کہ تم جب میرے پاس ہوتی ہو تو مطلب تم اپنے وہ جو چیف ہے اس کے تم اکثر جو ہے جیسے تم باتیں کرتی تو لیکن بعد میں دیکھتا ہوں کہ تم جا کے اس سے کچھ گپیاں مار رہی ہوتی ہے، کافی بھی پی رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے چہرے پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان سا آ گیا۔ تو کہتی ہے تو تم اس کو کیا کیسے لے رہے ہو؟ میں کہا وہ تم اس کے اگینسٹ ہو یا اس کو؟ کہ لیکن نہیں، میں اس کے اگینسٹ کب ہوں؟ اس سے اختلاف رکھتی ہوں کہ وہ مطلب جو بھی ہے جو ہے کہ اس کے کچھ رولز یا کچھ جو ہے وہ ایسے 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 نہیں ہونے چاہیے، لیکن میں تو اس کے خلاف تو نہیں ہوں، میں تو اس کے خلاف تو نہیں ہوں، ہم تو سہیلیاں ہیں، ہم تو پچھلے 30 سال سے سہیلیاں ہیں، 35 سال سے ہم ایک دوسرے کو بچپن سے جانتی ہیں، ہم دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آتے ہیں۔ تو میں اس سے تو خلاف نہیں ہوں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اس کے مطلب اس کی جو پالیسی یا جس سے میں اس سے میں سوچ میں پڑ گیا۔ یہی آج کا ٹاپک ہے، ڈفرنس بٹوین پرسن اینڈ فنکشن۔ پرسن میں تنویر مفتی، میری ذات، میری شخصیت، فنکشن جو میں میرے اعمال کہہ لیں، جو میں کرتا ہوں یا جو خیال رکھتا ہوں یا جو سوچ رکھتا ہوں، وہ میری فنکشنز میں آ جائے گی۔ یا تو میرے ذہن میں یہ تو دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن وہاں ہمارے معاشرے میں جو ہے تو اس میں اور ان دونوں میں ڈسٹنکشن کرنی بڑی ضروری ہے۔ ہمارے تو وہی پھر میں دوبارہ وہ گھر سے شروع کروں تو اگر میں اپنے والد محترم کو یا والدہ کو یا بڑے بھائی کو یا چاچے مامے جس کو بھی کوئی ایسی بات تو وہ چپ کرو، تم زیادہ سمجھدار ہو، تم مطلب تم بدتمیزی کر رہے ہو، تم بے ادبی کر رہے ہو۔ میرے ذہن میں آیا کہ اگر اس ڈسٹنکشن کو سمجھ لیا جائے، اس فرق کو ڈسٹنکشن کر لیا جائے، تو
میں اختلاف رائے اپنے والد سے بھی کر سکتا ہوں، اپنی والدہ سے بھی کر سکتا ہوں، بڑے بھائی سے بھی کر سکتا ہوں، کسی سے بھی کر سکتا ہوں. اس کو بھی، ان کو تو پھر یہی ہوگا کہ نہیں، اگر وہ بابا جان ہے یا ماں جان ہے، کہ آپ جیسا پیارا تو مجھے کوئی زندگی میں کوئی ہے نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، یا میرے بچے ہی ہوں. یعنی میں آپ کی شخصیت، یعنی آپ کے پرسن کے اگینسٹ تو کبھی بھی نہیں جا سکتا، اور نہ کبھی ہوں گا. لیکن میں آپ کے اس عمل سے یا اس سوچ سے یا اس خیال سے یا اس فیصلے سے ڈس ایگری کرتا ہوں. تو کتنے جھگڑے ہیں ہمارے معاشرے میں جو کتنی آسانی سے نپٹ جائیں، اور بجائے وہ اس کو ادب احترام کا وہ رتبہ یا بے ادبی یا بد احترامی کہہ کے تو چپ کرانے کے بجائے دلیل کے ساتھ بات بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ فادر ہوں، چاہے مدر ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے بیٹیاں ہوں، کہ ان کو جو ہے مقصد تو وہ آپ کے اس فنکشن سے، اس عمل سے ہے، آپ کی ذات سے تو نہیں ہے. لیکن شاید ہم انٹرمکس کر دیتے ہیں، ان کو مڈگڈ کر دیتے ہیں. ہم اس کو شاید جو ہے وہ اس کو اپنے اوپر اٹیک سمجھتے ہیں کہ وہ تو یہ تو تم نے میری بےزتی کر دی. تو اب یہ اکثر ہوتا بھی ہے سوشل میڈیا پہ. مثلا کوئی صاحب یا صاحبہ نے کوئی چیز لکھی ہے، میں اگر اس کے اوپر کبھی سوال لکھ دیتا ہوں تو پہلا تو جواب جو ہے نا عموماً 10 میں سے 8-9 باری تو یہی آتا ہے، تم کون ہو، تمہیں کیا پتا تم کون. کبھی میرے نام کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے، تم مفتی، تم کیا مفتی ہو، کیا ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو وہ جو بات جو سوال میں نے اٹھایا ہوتا ہے وہ تو بیچ میں سے اکثر غائب ہی ہو جاتا ہے. وہ اس کا نہ اس کا کوئی جواب آتا ہے، الٹا جو ہے وہ بجائے اس کو میرے فنکشن کو رکھنے کے بجائے وہ میرے پرسن کے اوپر جو ہے وہ حملہ شروع ہو جاتا ہے. کبھی میرے نام کے اوپر تو کبھی کچھ یا کچھ اور بعض دفعہ تو خاصی بدتمیزی کی حد تک لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. کہ تو لیکن میں کئی بار کہتا ہوں کہ جناب یا جنابہ، میں نے جو یہ سوال کیا ہے، یا آپ نے یہ لکھا ہے، یا آپ کے الفاظ ہیں، میں تو صرف اس کے اوپر میں نے کوئی تنقید بھی نہیں کی، میں نے اس کے اوپر سوال اٹھایا یا کوئی، یا تو آپ اس کا جواب دیں. تو آپ لگے ہوئے ہیں کبھی میرے نام کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور کبھی بدتمیزی اور گالی گلوچ کر رہے ہیں. اب وہی ہے کہ وہ پرسن اور فنکشن کا ڈسٹنکشن جو ہے وہ تو بہت ضروری ہے. اور یہ تو ہمارے شاید گلی محلے کے اور ان کے ہزاروں مسائل جو ہیں یا مسئلے جو ہیں جو ہوتے ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے پیار و محبت کے ساتھ ہینڈل کیا جا سکتا ہے. کہ یہ کرتے ہوئے کہ نہیں جناب، جو بھی ہے اس کی ذات، یعنی اس کے ایز اے پرسن جو ہے اس کے اوپر اٹیک نہیں ہے، یا اس کی جو ہے نا وہ کسی بھی چیز پہ اٹیک نہیں ہے. اس کے ایک خیال پہ یا اس کے ایک فیصلے پہ یا اس کے اوپر جو ہے وہ بھی کوئی تنقید بھی نہیں ہے. سوال اگر اٹھایا جا رہا ہے تو وہاں پہ تو دلائل آنے چاہیے دونوں طرفوں سے، چاہے کہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے. ٹھیک ہے جی، ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ بڑے فیصلہ کرتے چاہے وہ ہو، لیکن مجھے سوال کرنے کا یا اس کے اوپر اپنی رائے دینے کا، وہ بھی دلیل کے ساتھ، وہ ایک قسم کا حق مل جاتا ہے جو کہ ایکسیپٹ کیا بھی جانا چاہیے، سنا بھی جانا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس رائے کو، جس کو جو ہے اس میں بڑی کارآمد اور اچھی چیز ہو، لیکن صرف ہم اس کو اس لیے نگلیکٹ کر دیں یا اس کو ختم کر دیں کہ یہ چھوٹا ہے یا کم عقل ہے، یا اس نے میری ذات کے اوپر حملہ کیا ہے، میری اس کو ہم پرسنلی لے جائیں کہ یہ میرے پرسن پہ اٹیک ہے، اور یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو، یا تمہیں کیا پتا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. بس تو پرسن اور فنکشن کا فرق شاید ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ مڈگڈ ہوا ہے. ہم اس کو وہ لیتے نہیں. یہاں میں نے دیکھا ہے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اس کے سٹیج پہ جا کے اپوزیشن والا حکومت کے والوں پہ جو ہے وہ گالیاں گولی ان کو نہیں دے رہا ہوتا، ان کی پالیسیز کے اوپر وہ پرائم منسٹر یا جو بھی ہے وہ سٹیج پہ آ کے اس کا جواب دیتا ہے یا وہ کرتا ہے.
لیکن جب وہ سیشن ختم ہوتا ہے تو وہ کٹھے بیٹھے کیفیٹیریا میں چائے پی رہے ہوتے ہیں، خوش گپیاں مار رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے گھروں میں بھی جاتے ہیں، لنچ بھی کھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ پرسن اور فنکشن، یہ بالکل دو مختلف چیزیں ہیں، اور اگر اس کو سمجھ لیا جائے یا اس کے اوپر کر لیا جائے تو شاید بہت ساری چیزیں جو ہے نا، شاید وہ پہلے کہہ دینے کی بات ہے کہ یہ جناب آپ سے بہتر، آپ سے پیارا مجھے کوئی عزیز ہو نہیں سکتا، اور آپ بڑے بھی ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میری رائے میں جو ہے وہ یہ یوں ہے، اس کو کہہ دینے میں کوئی حرج بھی نہیں، اور اس پہ کوئی سیکھ پا ہونے کی یا وہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سیشن میں اسی کے ساتھ کنیکٹڈ پہ آگے، اگلے سیشن میں اسی پہ کنیکٹڈ میں بات کروں گا کہ اس کو کیسے اور کس ایک نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تب تک جی، اللہ حافظ۔